النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما. رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہم اس بابرکت مہینے کی گھڑیاں گزار رہے ہیں. اور رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہر کسی کو ملتا ہے. ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں. پچھلے سال رمضان آیا، ہمارے ساتھ بہت سارے ساتھی موجود تھے، لیکن اس رمضان پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک بہت سارے افراد ایسے ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو رمضان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا. ہم اللہ تعالیٰ اس بات پر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی رمضان حاصل کرنے کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ہمت دی، طاقت دی کہ ہمیں رمضان ملا اور ہمیں انشاءاللہ اس کا حق بھی ادا کرنا ہے. ہم 11 ماہ رمضان سے پہلے جو 11 مہینے ہم نے گزارے، ہم ان کی اس زندگی کا، اس اپنی ڈیلی روٹین کا، ڈیلی لائف کی روٹین کا محاسبہ کریں تو ہماری عبادات کے اندر اور ہمارے معاملات کے اندر کئی قدر جو ہے نا سستی دکھائی دیتی ہے. کبھی نمازوں میں سستی، کبھی اذکار میں سستی، اور کبھی دنیاوی باقی معاملات کے اندر جو زندگی کا حصہ ہے اس کے اندر بھی ہم سستی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ عطا کرتے ہیں صرف انسان کی ذاتی تربیت کے لیے کہ 11 ماہ جو اس نے گناہ کیے ہیں، جو اس نے معاملات کے اندر خرابی کی ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو موقع دے رہے ہیں کہ اے میرے بندے، رمضان کا مہینہ میں نے تمہیں دیا، تم اپنی تربیت کرو، اس کے اندر اپنے معاملات کو درست کرو. ہم اپنی باقی روٹین کو دیکھیں اور رمضان کے معاملات کو دیکھیں تو ہمیں کس قدر جو ہے نا اپنی بہتری دکھائی دیتی ہے. ہم اپنی زندگی کے عام دنوں کو دیکھیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کے اندر بھی سستی کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ہم 3 نمازوں کی طرف جاتے ہیں تو کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں 2 کی توفیق دیتے ہیں، تو کبھی 1 پڑھتے ہیں، تو کبھی ایسا سارا دن ایسے ہی گزر جاتا ہے کہ ہم کوئی نماز ادا نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رمضان جیسے ہی آتا ہے تو ہم اپنی عبادات کی پختگی میں لگے ہوتے ہیں. ہم تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں اور اس کو جو ہے نا اپنی زندگیوں کا 30 دن کے لیے مکمل طور پہ حصہ بنا لیتے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم بہت بڑی غفلت کر رہے ہیں، لیکن عام روٹین کے اندر، عام باقی دنوں کے اندر ہمیں ایسا محسوس نہیں ہوتا. میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا مقصد بیان کر دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ. روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کر دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے متقی بندے بن جاؤ. اگر اللہ تعالیٰ کے متقی بندے بننا چاہتے ہو تو تمہیں کیا کیا چیزیں کرنا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم نے مجھ سے کتنا ڈرنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ کہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا تم استطاعت رکھتے ہو. جتنی تمہاری استطاعت تمہارے اندر موجود ہے اتنا تم اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرو.
اللہ تعالیٰ دوسری طرف قرآن کے اندر کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، حق تقاتہ اتنا ڈرو جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اس وقت تک مسلمان رہنا جب تک تم پر موت نہ آ جائے، جب تک تم پر موت نہ آ جائے اس وقت تک مسلمان رہنا، اس وقت تک مومن بندے رہنا، اللہ تعالیٰ کے مومن بندے بن کر رہنا، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے رہنا۔ آیت کی تلاوت کی فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا، سنو، واطیعوا اور اطاعت کرو، وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ اور جو اپنے نفس کی حرص سے بچ گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہ کامیاب ہو گیا۔ اب اس آیت کے اندر ہمیں کامیابی بھی بتا دی گئی، جس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا وہ کامیاب ترین شخص ہے۔ اب دوسری طرف اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہہ رہے ہیں قد افلح من تزکا، پس تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص، بہترین انسان وہ ہے، کامیاب ترین انسان وہ ہے جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، جس نے اپنی زندگیوں کا محاسبہ کر لیا، جس نے اپنی زندگیوں کا چیک اینڈ بیلنس کر لیا، جس نے دیکھا کہ میں نے اپنی زندگی کے معاملات کو کیسے لے کے چلنا ہے، میں اپنی دنیا کے معاملات کو بہت بہترین انداز سے چلاتا ہوں، میں اپنے کاروباری معاملات کو بہت ناپ تول کے لے کے چلتا ہوں، کہ میں دیکھتا ہوں کہ کون سی اشیاء ایسی ہیں جس میں مجھے منافع ہو رہا ہے اور کون سی اشیاء ایسی ہیں جس سے مجھے نقصان ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کے اندر اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے لے کے چلتے ہیں کہ کہاں دیکھتے ہیں اور ہر قدم ہم بہت پھوٹ کر رکھتے ہیں کہ کہیں ہمیں نقصان نہ ہو جائے، لیکن یہ سارا معاملہ صرف دنیاوی معاملات کے اندر ہے۔ تو لیکن جب بات دین کی آتی ہے، جب بات اللہ کی آتی ہے تو ہم کمزوری کرنے والے بن جاتے ہیں، ہمارے معاملات کے اندر خرابی نظر آتی ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم ناپ تول کے اندر کمی کر رہے ہیں، ہم رشتہ داروں کے ساتھ تعلق نہیں جوڑ رہے، ہم اپنے کاروباری معاملات کے اندر اور باقی معاملات کے اندر ہم جھوٹ، کینہ، حسد اور بغض کو لے کر آتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کا فائدہ ہو جائے، کوئی ہماری وجہ سے نیکی پر آ جائے، کوئی ہماری وجہ سے ہماری وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے، تم میں سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کے کام آنے والا ہے، جو لوگوں کے بارے میں سوچنے والا ہے، جو امت کا خیال رکھنے والا ہے، جو امت کے بارے میں سوچتا ہے کہ جو نیکی میں کرتا ہوں وہ باقی بھی کریں، تاکہ میں بھی نیکی پر کھڑا ہو سکوں، اور میری وجہ سے اگر یہ بندہ نیکی پر کھڑا ہو جاتا ہے یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، یہ میرے لیے کھڑا ہوگا۔ اگر میں اس کو نیکی کی دعوت دیتا ہوں، یہ میری دعوت کو قبول کر لیتا ہے، تو جب تک وہ بندہ، جب تک وہ انسان، جب تک وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ عمل کرتا رہے گا اس نیکی پر، آپ لوگوں کے اعمال نامے کے اندر نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بار بار کہتے ہیں کنتم خیر امہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تعملون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اخرجت للناس تعملون بالمعروف، ہم وہ امت ہے، بہترین امت ہے، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، ہمیں ہمارا کام لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ذمہ داری ہے جو اللہ نے ہم پر عائد کی ہے کہ ہم لوگوں کو خیر کی دعوت دیں، نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے روکیں۔ اب اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم نیکی کے راستے پر چلو، میری عبادت کرو اور نفلی عبادات کے اندر پختگی اختیار کرو۔ سب سے پہلے اپنی فرضی عبادتوں کو لے کر چلو، اس کے بعد اگر تم میرے زیادہ قریب ہونا چاہتے ہو تو تم نفلی عبادت کرو،
تو عبادت سے، نیکیوں میں آگے بڑھنے سے ہم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے قریبی ساتھی بن جائیں گے۔ تو آج اس رمضان ہمیں یہاں پر عہد کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ ہم کہاں پر کمزوری پہ ہیں۔ جب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے معاملات کے اندر کہاں کمزوری آ رہی ہے، کہاں میں نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ دن بہ دن ہماری روٹین کے اندر، ہمارے معاملات کے اندر کس قدر بہتری آئے گی اور کس قدر ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ جب ہم یہ دیکھ لیں گے، جب ہم یہ جانچ لیں گے کہ کون سے ایسے اعمال ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنی زندگیوں کے اندر کرتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں کے اندر اپناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے ناراض ہوتی ہے۔ تو کوئی شخص یہ نہیں چاہتا، کوئی ایک مومن بندہ، اللہ کا نیک بندہ یہ نہیں چاہتا کہ اللہ رب العزت کی ذات اس سے ناراض ہو۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا جو ویژن ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، کہ جس شخص کو اللہ کی رضا حاصل ہو گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔